अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपके इल्म में है कि जो बाइडन ने यूनाइटेड स्टेट्स के 46th प्रेसिडेंट की हैसियत से हल्फ उठा लिया है और हल्फ उठाते ही उन्होंने 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। उन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए ट्रंप की पॉलिसीज को रिवर्स किया गया। मैं चंद ट्रंप की पॉलिसीज जो रिवर्स हुई हैं इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से उनका जिक्र करता चलूं। मिसाल के तौर पे उन्होंने रिपील कर दिया है ट्रंप का जो ट्रैवल बैन की पॉलिसी थी कि 2017 में जो ट्रंप ने 7 इस्लामी ममालिक जो जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उनकी ट्रैवलिंग पे पाबंदी लगा दी थी, उनके वीज़ाज रिवोक कर दिए थे और उनको यूनाइटेड स्टेट्स आने की इजाज़त नहीं थी। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो बाइडन ने रिपील कर दिया और इजाज़त दे दी कि अब वो 7 ममालिक जो हैं उनके लोग अमेरिका आ सकते हैं। वो 7 ममालिक कौन से थे? उसमें ईरान, इराक, लीबिया, यमन, सोमालिया, सूडान और सीरिया थे। और आपके इल्म में होना चाहिए कि 2017 में सीरियन रेफ्यूजीज का मसला जो था वो अपनी पीक पे था, तो अमेरिका और ट्रंप हुकूमत ने वाज़े तौर पे कह दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दी रेफ्यूजीज फ्राम द सीरिया, यानी वो जो इंसानी हकूक का जो अलम उठाए फिरता था अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि हम वो अलम उठाने के काबिल नहीं हैं। लेकिन खैर जो बाइडन ने आते साल ट्रंप की इस पॉलिसी को रिपील कर दिया। एक और जो ट्रंप की पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ख़त्म किया गया वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर वॉल विद मैक्सिको। आपके इल्म में है कि ट्रंप के आने के बाद उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में ये कहा था कि ड्रग्स जो हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो मैक्सिको के ज़रिए होती है और हमें वहाँ पे बॉर्डर खड़ा करना है, और उन्होंने बॉर्डर की कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दे दिए थे और जो बाइडन ने उस कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया है। एक और पॉलिसी जो उन्होंने रोकी है और ट्रंप की और उसको ख़त्म करने की कोशिश की है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए, वो है रीजॉइनिंग पेरिस एग्रीमेंट, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक एग्रीमेंट था 2015 में हुआ था। 196 मुल्क इसमें थे जिसने साइन किया था। पेरिस एग्रीमेंट से 2017 ही में ट्रंप ने कहा था कि ये अमेरिका के मफाद में नहीं है इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना, अमेरिकन इकॉनमी जो है उसको धचका पहुंचेगा, तो हम इस एग्रीमेंट जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है उससे हम बाहर निकलते हैं। उसके बारे एक इतराज़ उठाया गया कि कोई भी इंटरनेशनल इस किस्म का जब एग्रीमेंट किया जाता है तो कोई मुल्क एटलीस्ट 3 साल उस एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकता। तो उस वक्त ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम वो 3 साल पूरे करेंगे, लेकिन दर हकीकत ट्रंप ने कहा था कि हम पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं हैं। अब यहाँ से ये बात समझ आती है कि जब पेरिस एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज की और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इशू को उठाया गया तो बहुत से प्रोसेसेस जो हैं जिससे इंडस्ट्री रन होती है और वो जिस तरह डैमेज करती है क्लाइमेट को, उन प्रोसेसेस को रोकने की बात इस पेरिस एग्रीमेंट में हुई। जो बाइडन ने आते साथ जो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया उसमें पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने की जो पॉलिसी थी ट्रंप की उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया है। हाल ही में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने अल जज़ीरा पे पहला एक बाकायदा इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं एक नई हुकूमत और नई लीडरशिप को जो कि अमेरिका में आई है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो अफ़गान अमन प्रोसेस है उसको नहीं रुकना चाहिए और उसको रोकने का मतलब है कि आप इस खित्ते और पूरी दुनिया में दोबारा दहशत गर्दी को हवा देंगे और मसाइल बढ़ेंगे। सो वी गॉट टू रिजॉल्व इट। आपके इल्म में है कि जो अफ़गान अमन प्रोसेस है जिसे अफ़गान पीस प्रोसेस भी कहा जाता है उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। कतर में जो दोहा में अब उसके राउंड्स चल रहे हैं, सेकंड राउंड भी हुआ। पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी जो तालिबान जो कतर में मौजूद हैं, द गुड तालिबान्स अमेरिकन्स नाउ कॉल, तो वो आए और ये मुकदमा चल रहा है। लेकिन एक खदशा जो है वो ये है कि जो बाइडन जो हैं वो शायद इस पूरे मुआहदा जो अमन प्रोसेस का है और जो मई 2021 में फ़ौजों को निकालने का वादा है उससे शायद दस्तबरदार हो जाएं। और उसकी वजह वो ये कह रहे हैं कि जी वायलेंस अटैक हुए पिछले अरसे में, तकरीबन कोई 5000 तालिबान जो प्रिजनर्स हैं उनको आज़ाद किया गया इस एग्रीमेंट के तौर पे। लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट जो है जो कि बुनियादी तौर पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कहती है कि वायलेंस अटैक्स जो हैं सर्टन लोगों पे जिनमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, जिनमें हुकूमत के लोग शामिल हैं, उन पे अटैक होते रहे हैं। और तालिबान जो उन्होंने वादा किया था, जो प्लेज लिया था कि आप हमारे लोग आज़ाद करें और हम ये जो वायलेंस है इसको रोकेंगे, उसके ऊपर तालिबान पूरे नहीं उतरे। इसलिए अफगान गवर्नमेंट कह रही है कि जी अब अमेरिका को देखना चाहिए कि अगर अमेरिकन अफवाज निकल गई तो यहाँ पे तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जितने अटैक्स हुए हैं
اس کے اوپر افغان گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ یہ طالبان نے کیے، طالبان نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ انٹرنیشنلی جب بھی کوئی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پارٹی ایڈمٹ کرتی ہے کہ وی ہیو ایکچولی ڈن اٹ، لیکن طالبان نے یہ ایڈمٹ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پورے پروسیس میں کچھ سپوائلرز ہیں، سپوائلرز جو اس پورے پروسیس کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور خراب اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر افغانستان میں اسٹیبلائزیشن آتی ہے تو جو کرپ کا معاملہ چل رہا ہے جس میں چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان کا ایک بلاک بنتا نظر آ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی ریپبلک سٹیٹس جو ہیں، ایشین ریپبلک سٹیٹس جو ہیں وہ ہیں، اور ترکی ہے، یہ بہت اسٹرانگ بلاک بنتا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے تو جو BRI ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، جو سی پیک اس کا فلیگ ایک پروگرام ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہی مقصد ہے کہ اگر افغانستان میں سٹیبلائزیشن آتی ہے تو یہ چیزیں تو سٹیبلائز ہو جائیں گی، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سپوائلرز آر دیئر، اور اس پورے امن پروسیس کو وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کی ہی حکومت نے پاکستان کو وہ جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کی مد میں ایک فنڈ دیتے تھے، وہ فنڈ بھی روک لیا گیا تھا، جو کہ $1.1 بلین کا تقریباً بنتا تھا، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ لیکن اس کے بعد پھر ٹرمپ ہی کی حکومت نے پاکستان کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ ہمارا افغانستان میں مسئلہ سالو کرائیں، 20 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، حاصل کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ ظالم خلیل زاد کا آنا اور پھر امریکن اور پاکستان کا طالبان کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھنا، اور الٹیمیٹلی فروری 2020 میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ مئی 2021 تک امریکن فوجیں تو لگ بھگ 2500 ٹروپس ہیں وہ نکال لیے جائیں گے افغانستان میں، کیونکہ 20 سال نیٹو فورسز اور امریکہ نے مل کے دیکھ لیا کہ کچھ ہوا نہیں جو وہ چاہتے تھے۔ جب یہ فیصلہ ٹرمپ حکومت نے کیا اور کہا کہ افغان امن پروسیس شروع کیا جائے، تو اس وقت آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ریپبلکنز کے اپنے لوگ جو تھے وہ بھی اس فیصلے کے خلاف تھے، اور اس کے خلاف ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ ریپبلکن اور پھر ڈیفینیٹلی ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اب افغانستان ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ رہ کے ہم سی پیک اور BRI پہ نظر رکھ سکتے ہیں، اور اگر یہاں سے ہمارا ہولڈ نکل گیا تو پھر یہ جو کرپ ہے، دیٹ از چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی، جس سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یقیناً جو امریکہ کے حواری ہیں، اور اس خطے میں انڈیا امریکہ کا بھی ایک حواری ہے، اس کو بھی کوئی فائدہ دکھتا نہیں ہے۔ تو افغانستان میں جو بائیڈن کے آنے کے بعد شاہ محمود قریشی کا الجزیرہ کو انٹرویو دے کے یہ کہنا کہ ہم چاہیں گے کہ افغان امن پروسیس کو تیز کیا جائے، اس کو روکا نہ جائے، یہ ایک اشارہ ہے کہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ موسٹ پروبیبلی اس پروسیس کو سلو کر دے، کیونکہ امریکنز گریٹ گلف بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر افغانستان سے ہم نکل گئے تو اس پروسیس کو ہم اوورسی نہیں کر سکیں گے جو BRI اور سی پیک کا ہے، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تیز ہو جائے گی، اور ہمارا جو گریٹر گلف کا آئیڈیا اور تھاٹ اور گیم ہے وہ ہماری ساری خراب ہو جائے گی۔ سو موسٹ پروبیبلی جو بائیڈن کی حکومت جو ہے اس پروسیس کو سلو کرے۔ یقیناً پتے جو ہیں مختلف انداز میں کھیلے جاتے ہیں، وہاں وہ اس کو سلو کریں گے۔ ادھر مسلمانوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کے لیے انہوں نے وہ ویزا جو پالیسی ہے ٹرمپ کی اس کو ختم کر دیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے اوپن ہیں، ہم تو بہت محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ سو یہ کہانی کھیلی جائے گی، لیکن جو افغان امن کا پروسیس ہے جس کو شاہ محمود قریشی نے پرٹیکولرلی کہا ہے کہ اس کو رکنا نہیں چاہیے، اور یہ اشارہ ہے کہ دیر آر چانسز کہ یہ پروسیس سلو ہو جائے گا۔ اور سمجھ ہمیں بات آتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ نہ امریکہ کے یہ حق میں ہے، نہ انڈیا کے حق میں ہے، اور نہ گریٹر گلف کے حق میں ہے کہ یہاں پہ امن ہو، کیونکہ یہاں پہ امن ہو گیا تو پھر جو کرپ ہے اس میں اور پلیئرز جو ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹل پروسیس کے اندر چلے جائیں گے، اکنامک ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر چلے جائیں گے، اور سی پیک کی جو آپریشنلائزیشن ہے اس سے بہت سی دنیا جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے جڑے گی۔ رشیا جو ہے وہ آپ کے گرم پانیوں تک رسائی جو ہے پاکستان کے ذریعے حاصل کرے گا۔ پھر افغانستان کے اندر جو ہے رشیا دوبارہ اپنی ڈپلومیسی شروع کرے گا، چین جو ہے افغانستان کو ڈیولپ کرے گا، اور ڈیفینیٹلی یہ پورا خطہ ایک بہت اسٹرانگ اکنامک زون بن کے اٹھے گا، جو کل شاید گریٹر گلف کو جو ہے وہ مقابلے کی آواز دے دے۔ اور یہ چیز نہ ہی عرب لیگ کو چاہیے، نہ ہی امریکہ کو چاہیے، اور اسرائیل کو تو اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ اگر یہ بلاک سٹرونگ ہو گیا تو اس میں کیونکہ بڑے پلیئرز میں پاکستان، ایران، ترکی شامل ہوں گے، اور ان پلیئرز کے کہنے پہ جب رشیا، چین جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر زور دے گا تو اسرائیل مشکل میں پڑے گا، تو اسرائیل بھی یہ نہیں چاہتا۔
پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انٹرویو جو انہوں نے الجزیرہ کو دیا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس انٹرویو میں ایک نقطہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ زیرو سم گیم کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ چائنا نے اب تک پاکستان میں 60 بلین US ڈالر یعنی 60 ارب US ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے 42 پروجیکٹس کے اوپر۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم امریکہ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کو سمجھتے ہوئے پاکستان میں انویسٹمنٹس کریں، بزنس اپرچونٹیز کریٹ کروائیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے 40-50 برس میں امریکہ نے جو بھی فنڈنگ پاکستان کو کی، بنیادی طور پہ انہوں نے اپنا فوجی ہدف حاصل کیا، اور وہ فوجی ہدف یہ تھا کہ سوویت یونین کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کلیپس کیا جائے، اور وہ کیا گیا افغانستان کے اندر۔ در حقیقت امریکہ کی جتنی فنڈنگ ہوئی اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہی ہوا، لیکن آن دی ادر ہینڈ چائنا کی فنڈنگ جو سی پیک کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں سب کچھ جو ڈیولپ ہو رہا ہے، تعمیر ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ جو فیکٹریز ہوں گی، جو ٹریڈ اور انڈسٹری کولیبریشن ہونی ہے، جس میں چائنا کی انڈسٹری پاکستان میں آنی ہے، تو پاکستان میں مینوفیکچرنگ یونٹ ڈیولپ ہوں گے۔ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ آن دا بیسس آف ریئل میننگز ہے وہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاک کی صورت میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی وہ پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان نہ صرف ٹریڈنگ روٹ کے حوالے سے فائدہ اٹھائے گا، بلکہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن، پاکستان میں مینوفیکچرنگ، پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے، اس تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے آنے والے سالوں میں، اور اس کی وجہ یہ سی پیک ہے۔ اسی لیے اسے گیم چینجر کہتے ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا نے اگر جانا ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک تو وہ کہاں سے جائیں گے؟ وہ سی پیک کے ذریعے، گوادر کے ذریعے جائیں گے۔ اس انٹرویو کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ انسٹیڈ کہ آپ یہ سمجھیں کہ چائنا اور پاکستان جو ہے قریب آ رہے ہیں اور امریکہ کو نکالا جا رہا ہے، وائی ناٹ آپ پاکستان کو کہیے پاکستان چین اور امریکہ کو دوبارہ قریب آنے میں مدد دے گا، جس طرح 1972 میں پاکستان کی ڈپلومیسی کی وجہ سے پریزیڈنٹ نکسن پہلے امریکن پریزیڈنٹ تھے جو چائنا کا وزٹ کر سکے تھے، اور چائنا اور امریکہ کو جوڑنے میں اور قریب لانے میں پاکستان کی ڈپلومیسی مینیورنگ جو تھی اس نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بار پھر کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستانی ریاست ایک بار پھر یہ اہم ڈپلومیٹک کردار ادا کر سکتی ہے اور چین اور امریکہ کو قریب لا سکتی ہے، لیکن امریکہ کو یہ پیغام واضح طور پہ ریاست پاکستان دے چکی ہے کہ اب ان کی جو فوجی مہم ہوگی یا ان کی اپنی مفاد میں جو فوجی چارہ جوئی وہ کریں گے، اس میں پاکستان ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔